محمد اعجاز محمد سراج، ان کے والد گرامی محمد ریاض برہوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور ہمارا یہاں جمع ہونا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، واعظ و نصیحت سننا، بیان کرنا، خالق کی کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محتشم، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ تبلیغ پوری طاقت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا۔ لوگوں نے بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطن چھوڑنے پر بھی مجبور ہوئے، مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، یثرب کو جا کر آپ نے مدینہ بنایا۔ ہزاروں مشکلات کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہے، لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتے رہے، لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کرتے رہے، جہنم کے دروازے سے ہٹا کر جنت کا دروازہ دکھاتے رہے، پوری کوشش کرتے رہے۔ جن کے مقدر میں ایمان تھا انہوں نے ایمان قبول کیا، اور جو بد نصیب تھے وہ قریب رہ کر بھی فیض حاصل نہ کر سکے۔ لیکن کفار مکہ نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا، بجائے رب کو ماننے کے انہوں نے اللہ کو چیلنج کیا۔ نام سپارے میں کفار مکہ ایک طرف تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے تھے، گستاخیاں کیا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ سے لڑائی مول لے لی، اللہ تعالیٰ سے چیلنج کر دیا۔ کیا کہتے ہیں نام سپارہ؟ کہنے لگے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے، لیکن کفار اتنے دلیر ہو گئے، کافروں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ محمد مصطفیٰ سچے ہے، اگر ان کا دین سچا ہے، اگر ان کا پیغام سچا ہے، اگر یہ اسلام سچا ہے، اگر قرآن سچا ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ کا انکار کر بیٹھے ہیں، ہم نے تو قرآن کا انکار بھی کر دیا ہے، ہم نے تو محمد مصطفیٰ کی رسالت کا بھی انکار کر دیا ہے، کیا وجہ ہے کہ تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ تو پتھروں کی بارش نازل کر، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم پہ کسی اور قسم کا عذاب نازل کر، اگر یہ سچ ہے تمہیں ہمیں ہلاک کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیدہ دلیری دیکھیں، چیلنج کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو۔ اگر یہ محمد سچا ہے، اگر قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، دین سچا ہے، ہم تو ہر وقت گستاخیاں کرتے ہیں محمد مصطفیٰ، ہم تو قرآن کو نہیں مانتے، پھر کیوں دیر کر رہا ہے؟ ہم پہ پتھر برسا، تو نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا، ہمیں ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ مجھے مار، یہ وہی محاورہ ہے، خود دعوت دے رہے ہیں عذاب کو۔ آپ تو رات کو سوتے ہیں تو ڈرتے ہیں، صبح جاگتے ہیں تو آپ کے دل میں خوف ہوتا ہے کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے۔ کافر اتنے خبیث، اتنے لعنتی کہ وہ دیدہ دلیری سے چیلنج کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہتے ہیں اللہ
سچا ہے تو عذاب نازل کر، ہمارے سروں پر پتھر برسا، ہمیں مصیبتوں میں گرفتار کر، کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا پیر صاحب کہ اللہ کو غصہ آ جاتا۔ اللہ سب سے بڑی طاقت والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس کی عظمت ہے، ہر شے پر قادر ہے، اس کے باوجود خالق کائنات کو غصہ نہیں آیا، پتھروں کی بارش نازل نہیں کی۔ اللہ کے سامنے کیا تھے؟ اگر ابابیل کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کروا سکتا ہے تو ان پر عذاب نازل کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر غزوہ بدر میں فرشتوں کو بھیج سکتا ہے تو ان پر عذاب نازل کیوں نہیں کر سکتا؟ اس سے پہلے بنی اسرائیل پر چوہوں کا عذاب آیا، بنی اسرائیل پر مینڈکوں کا عذاب آیا، بنی اسرائیل پر خون کا عذاب آیا، بنی اسرائیل پر سیلاب کا عذاب آیا، لیکن بجائے غصہ کرنے کے خالق کائنات نے ان کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ تو دور ہے پرفتن جہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت کو تولا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کو اتنا کیوں بیان کرتے ہو؟ خدا سے بڑھا رہے ہو، کتنے احمق ہو، ہم خدا سے بڑھا نہیں رہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ خدا سے جدا نہیں ہے، محمد مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتی، جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے۔ عظمت مصطفیٰ کو تولا جاتا ہے۔ آج اس نقطے کو سامنے رکھے، کفار مکہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، بڑے بڑے کافر، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ عذاب نازل کر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عذاب نازل ہو جاتا، یہ نیست و نابود ہو جاتے، زیر و زبر ہو جاتے، ختم ہو جاتے، لیکن اس کے جواب میں اللہ نے پتھر نہیں برسائے، اس کے جواب میں اللہ نے طوفان نہیں بھیجا، ان کے جواب میں اللہ نے سیلاب نہیں بھیجا۔ خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب، میری شان کے لائق نہیں کہ تو ان میں موجود ہو اور میں ان پر عذاب نازل کروں۔ میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میرا محبوب ان میں ہو، میرا محبوب ان میں ہو، میرا نبی ان میں ہو، ان میں تشریف فرما ہو اور میں آسمان سے پتھر برسا دوں۔ وما کان اللہ لیعذبہم، میری یہ شان نہیں کہ میں ان کو عذاب دوں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں بچے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا اپنا کمال ہے؟ نہیں، اللہ نے علت بیان کر دی، سبب بیان کر دیا۔ ان کے بچنے کی وجہ صرف یہ ہے لیعذبہم وانت فیہم، کہ محبوب تو ان میں موجود ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ 1443 سال سن ہجری کے اعتبار سے اتنیاں صدیاں بیت گئی۔ وہ کون سا گناہ ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ زنا ہم میں پایا جاتا ہے، حرام خوری ہم میں پائی جاتی ہے، لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کرنا ہم میں پایا جاتا ہے، بہنوں کی جائیداد پر قبضہ کرنا ہم میں پایا جاتا ہے، بیٹیوں کو جائیداد نہ دینا ہم میں پایا جاتا ہے، بکواسیں ہم کرتے ہیں، ہماری زبان سے ہر وقت خلاصت نکلتی ہے، اس کے باوجود نہ چہرے مسخ ہوتے ہیں نہ عذاب آتا ہے۔ معلوم ہوا یہ تمہارا کمال نہیں، میرا رب فرماتا ہے انت فیہم محبوب تو ان میں موجود ہے، میری شان کے لائق نہیں کہ میں ان پر عذاب نازل کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میری شان کے لائق نہیں کہ میں ان پر عذاب نازل کروں۔ معلوم ہوا یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امت گناہ کرتی، نبی بددعا کرتا، دعائے ضرر کرتا، قوم ہلاک ہو جاتی، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے دعائے ضرر نہیں فرمائی۔ ادھر مطالبہ کرتے ہیں عذاب نازل نہیں ہوتا، ادھر میرے آقا علیہ السلام بددعا نہیں کرتے، دعائے ضرر نہیں کرتے۔ صحیح حدیث میں ہے میرے آقا علیہ السلام جب طائف کی وادی میں پہنچتے ہیں، آپ نے
कुफार मक्का, रईस वादी तैफ, रोसाए वादी तैफ को दावत दी कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह ताला का सच्चा रसूल, मैं अल्लाह ताला का सच्चा रसूल हूं। चाहिए तो ये था कि वो मान लेते, माना नहीं। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तेरे अलावा रब को कोई नहीं मिलता था कि वो नबी बना दे, तुझे नबी बनाया, तू कहता है कि मैं नबी हूं। कितनी बड़ी गुस्ताखी। मेरे जैसा बंदा अगर तकरीर कर रहा और आप में से कोई खड़ा हो जाए कि हमने तेरी तकरीर नहीं सुनी तो तबीयत पर क्या असर होगा? मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। वो शख्सियत जो सारी कायनात की जान है, वो शख्सियत जिनके लिए खालिक के कायनात ने ये बज़्म कायनात सजाई है, वो शख्सियत जो रूह कायनात है, वो शख्सियत जो मरकज़ कायनात है, वो शख्सियत जो मबदा कायनात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अल्लाह की पसंद है, अल्लाह ने मुझे पसंद किया है और अपना रसूल बना दिया। अल्लाह ने मुझे पसंद किया, मुझे रसूल बना दिया। लेकिन वो यहां तक न रहे, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को कहा पत्थर उठाओ और इस मोहम्मद को पत्थर मारो। वादी तैफ में मेरे आका अलैहिस्सलाम को बच्चों ने पत्थर उठाए और हुजूर को पत्थर मारे गए। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम सब्र करते हैं। इतने पत्थर मारे गए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की पिंडली मुबारक जख्मी हो गई। हुजूर बैठ गए, नारायण मुबारक खून से भर गए, शदीद तकलीफ हुई। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते हाजिर होते हैं, या अल्लाह देख तेरे महबूब पर कितना जुल्म हो रहा है, किस तरह बच्चे पत्थर मार रहे हैं और हुजूर उफ तक नहीं करते, गालियां नहीं देते, पत्थर खा रहे हैं लेकिन जवाब में कुछ नहीं कहते। फरिश्ते कहते या अल्लाह हमें इजाजत दे कि हम जाकर इनको हलाक कर दे। अल्लाह फरमाता है जाओ, अगर वो मोहम्मद तुम्हारी मदद लेना चाहते हैं तो मेरी कोई नाराजगी नहीं है, जाओ। अब आ जाता है वो फरिश्ता जो मुकर्रर है पहाड़ों पर हुजूर की बारगाह में। वो फरिश्ता अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये ताकत है कि मैं इन पत्थरों, इन पहाड़ों को मिला दूं, ये वादी के रहने वाले सारे खत्म हो जाएं, इनका कचूबर निकल जाए, ये नेस्तो नाबूद हो जाए, ये तबाह बर्बाद हो जाए। मेरे आका फरमाते हाँ तू बड़ी ताकत का मालिक है, यहां बैठ जाओ। वो फरिश्ता बैठ जाता है। फिर एक फरिश्ता आता है, कहता है या रसूल अल्लाह मेरी ड्यूटी आग पर है, अगर आप हुक्म दें तो मैं आग जला दूं, पूरे जंगल में आग फैल जाए, इनके मकान जल जाए, इनके जानवर जल जाए, इनके बच्चे जल जाए, इनकी औरतें जल जाए, ये राख का ढेर बन जाए। हुजूर फरमाते तुम भी बैठ जाओ। वो भी बैठ जाता है। फिर एक फरिश्ता आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लम मेरी ड्यूटी हवा पर है, अगर हुक्म हो तो मैं तूफान ले आऊं, हवा का तूफान आ जाए जिसकी वजह से ये खत्म हो जाए। मेरे आका फरमाते तुम भी बैठ जाओ। फिर वो फरिश्ता आता है जो पानी पर मुकर्रर है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ड्यूटी है पानी पर, अगर हुक्म हो तो सिलाब लाऊं, ये सारे गर्क हो जाए, तवज्जो करना। लोग कहते हैं तुम नबी कितनी शान बयान करते हो, हम कहते हैं हमारा नबी हमारा मोहसिन है। हमारा नबी हमारा मोहसिन है। और अकल का तकाजा ये है जो मोहसिन हो उसके एहसान को बयान किया जाए, जो मोहसिन हो उसकी इज्जत की जाए, जो मोहसिन हो उसका एहतराम किया जाए, जो मोहसिन हो उसकी इज्जत को बयान किया जाए। हुजूर हमारे मोहसिन हैं, हमारे नहीं। अगर मैं यूं कहूं कि सारी कायनात के मोहसिन है, सारे नबियों के मोहसिन है, सारे मोमिनीन के मोहसिन है, सारे फरिश्तों के मोहसिन है, सारी कायनात के मोहसिन है, मुबालगा नहीं होगा। अल्लाह
اللہ کی قسم اگر یہ کائنات کا آج وجود ہے تو کسی اور کے صدقے نہیں، محمد مصطفیٰ کے صدقے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ سارے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم سب طاقت رکھتے ہو۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا جس کا نام علی ہو وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، جس کا نام محمد ہو وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ چاروں فرشتے با اختیار، چاروں فرشتے با اختیار۔ اور اسی طرح کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوا تھا۔ جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، حکم ہو تو میں آگ کو ختم کر دوں، آگ ان پر ڈال دوں۔ اللہ کے خلیل کہتے ہیں میں مانتا ہوں تو مدد کر سکتا ہے، میں مانتا ہوں کہ تو جبرائیل ہے، تو طاقت والا فرشتہ ہے، طاقتور فرشتہ ہے، میں تیری طاقت کو مانتا ہوں، لیکن یہ معاملہ ہے خلیل اور جلیل کا، یہ معاملہ ہے۔ اگر یہاں ایک بات کر دوں، بڑی خوبصورت بات، لوگ کہتے ہیں نا کہ یزیدیوں نے حضرت امام حسین پر پانی بند کیا ہے، اسی طرح تاریخ بتاتی ہے، لیکن میرا ایمان ہے اگر حسین دعا کر دیتا تو دریا قدموں میں آ جاتا، لیکن حسین جانتا تھا یہ معاملہ حسین کا ہے یا رب کا ہے، یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ فرمایا جبرائیل تو درمیان میں سے ہٹ جا، جہاں جلیل اور خلیل کا معاملہ ہے وہ مجھ سے امتحان لینا چاہتا ہے، میں امتحان پاس کرنا چاہتا ہوں، ادھر بھی یہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں حسین یہاں علی اصغر کو قربان کرنا پڑے گا، علی اکبر کو قربان کرنا پڑے گا۔ حسین کہتا ہے یہ تو چند جانے ہیں، ہزاروں جانے ہیں، حسین دے دے گا اور کہے گا کہ حسین امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہی معاملہ تھا یہاں، چاروں فرشتے طاقتور، آگ پر مقرر وہ بھی طاقتور، پانی پر مقرر وہ بھی طاقتور، پہاڑوں پر مقرر وہ بھی طاقتور، سیلاب پر مقرر وہ بھی طاقتور، ہوا پر جو فرشتہ ہے وہ بھی طاقتور فرشتہ ہے۔ حضور کہتے تم بیٹھ جاؤ، دعا میں نے کرنی ہے، آمین تم نے کہہ دی۔ یار یہ سارے سبحان اللہ کہیں، بلند آواز سبحان اللہ، دعا میں کروں گا تم نے آمین کہہ دی۔ ہم تو انتقامی کاروائی کرتے ہیں نا، اگر کوئی ایک گالی دے تو ہم دو گالیاں دیتے ہیں، اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو ہم دو تھپڑ مارتے ہیں، اگر ہمارا ایک قتل ہو جائے تو ہم دو قتل نہیں، ہم پورے قبیلے کو اڑا دیتے ہیں۔ یہ ہے ہم مسلمان، لیکن نبی نے کاروائی نہیں کی، پتھر برداشت کیے، خون سے نالین مبارک رنگین ہو گئے، پڈلیاں زخمی ہو گئی، لیکن کیسا محسن ہے، کتنی عظمت کا مالک ہے میرا نبی۔ میرے آقا کہتے فرشتوں بیٹھ جاؤ، میں دعا کروں گا تم نے آمین کہہ دی۔ توجہ کرنا ایمان والوں، اب میرے آقا کون سی دعا کرتے ہیں؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے فرشتوں تم آمین کہو، اے اللہ اس قوم نے مجھے جانا نہیں، مجھے سمجھا نہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اور فرشتے آمین کہتے ہیں، یہ ہے محسن کائنات۔ کافر عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، کافر پتھر مارتے ہیں، عذاب نازل نہیں ہوتا، ماننا پڑے گا یہ کمال تمہارا نہیں، یہ کمال کسی اور کا نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا بچی ہوئی ہے تو حقیقت میں یہ کمال محمد مصطفیٰ کا۔ انہوں نے رب کو چیلنج کیا کہ عذاب نازل کر، کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، اللہ فرماتا نہیں میں عذاب نازل نہیں کروں گا، میری شان کے لائق نہیں، میں تمہارے چہروں کو نہیں دیکھ رہا، میں تو محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم گناہ کرتے رہو، سیاکاری کرتے رہو، چیلنج کرتے رہو، میں عذاب نازل نہیں کروں گا، اس لیے رواج سے وَأَنْتَ فِيهِمْ، معبود تو ان میں موجود ہے۔
معلوم ہوا اگر آپ تک عذاب نازل نہیں ہوا تو وجہ کیا ہے؟ کیا تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ نہیں نہیں، میرے آقا زندہ ہے. کچھ میں موت آئی رہ گئی، تیری ہڈیاں ختم ہو گئی، تیرا گوشت ختم ہو گیا، تیرے ناخن ختم ہو گئے، تیرے چہرے کا گوشت ختم ہو گیا، تیرا جسم مٹی میں مل گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. کل تیری قبر کھولی جائے، ہو سکتا ہے تیرا جسم ہی نہ ہو، مٹی بن گیا ہو، لیکن نبی کا جسم ایسا نہیں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی. نبی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا فنبی اللہ حی، نبی زندہ ہوتا ہے، یرزق کو قبر میں بھی کھانے کے کائنات نبی کو رزق عطا فرماتا ہے. یہ کہ تیری موت آئی اور تو ختم ہو گیا، نبی ختم نہیں ہوتا. ارے نبی کی شان تو بڑی بلند ہے. شہید کا جسم بھی ختم نہیں ہوتا، شہید کا جسم نگلتا ہے، نسرتا ہے. ارے ولی کا جسم بھی نگلتا ہے، نسرتا ہے. ارے حافظ قرآن کا جسم نگلتا ہے، نسرتا ہے. عالم دین کا جسم نگلتا ہے، نسرتا ہے. اور جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہو، کیا وہ گل جائے گا؟ کیا وہ راکھ ہو جائے گا؟ نہیں. آج حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ. یا کیسے نہ آپ اصلاحی بات میں بولتے ہیں، نہ آپ عظمت مصطفیٰ میں بولتے ہیں. بلند آواز سبحان اللہ. فنبی اللہ حی، نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے. آج حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ آپ تو زندہ ہیں، میرے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہیں کہ میں دیکھ سکوں. یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں. معلوم ہوا کہ میرا نبی زندہ ہے، اس لیے عذاب نہیں آ رہا اور مجموعی طور پر عذاب نہیں آئے. کبھی شکل مسئلہ نہیں ہوں، میں مفتی ہوں، میرے پاس وہ مسائل آتے ہیں اگر میں یہاں بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں. ہم نے وہ گناہ بھی کیے ہیں جو پہلے بنی اسرائیل نے نہیں کی. ہم نے وہ گناہ بھی کیے ہیں جو کسی اور امت نے نہیں کیے، لیکن نہ سور بنتے ہیں نہ بندر بنتے ہیں. حیران کن بات ہے، کبھی سنا ہے کہ کیس آ گیا ہو باپ اور بیٹی کا؟ میرے پاس ایسے بہت سارے کیس آئے. بیٹی دعویٰ کرتی ہے باپ پر، بھائی بہن کا دعویٰ بھی میرے پاس آیا ہے. رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی اور ہم تو کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، یہ آپ نے یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے. اگر نہ تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر والا بندہ بددیانت ہو جاتا ہے، وہی خیانت کرتا ہے. تو کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ لیکن کبھی سوچا ہے؟ نہ تیری شکل بندر جیسی بنی ہے، نہ سور بنے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. کمال تیرا نہیں، مجھے کہنے دو کمال ہے کملی والے کا، کمال ہے محمد مصطفیٰ کا، کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کہتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، معبود تو علم میں ہے، یہ گناہ کرتے رہیں گے، ان کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، میں تیرا چہرہ دیکھوں گا. اور اس پر دلیل بھی ہے قرآن. خالق کائنات نے فرمایا وَلَوْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا اے معبود تیرے دروازے پر آ جائیں. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب بڑے زور شور سے کہہ رہے تھے اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. نبی نے کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا، کسی صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. اس احمد کو پتہ ہی نہیں ہے. قرآن کا فرمان، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. محبوبہ جب تیرا کوئی امتی گناہ کر بیٹھے، جاؤ مکہ نہیں ہے، جاؤ بالمسجد نہیں ہے، اللہ کی قسم جاؤ کا بیت زمین یہ حاضر کی ہے،
اللہ کہتا ہے جاؤ گا محبوبہ تیرے دروازے پر آ جائے. خود کہہ رہا ہے کہ تیرے دروازے پر. کہنا چاہیے تھا مسجد میں جا, کہنا چاہیے تھا کسی مفتی کے پاس جا, کہنا چاہیے تھا کہ مکہ میں جا, لیکن قرآن کہتا ہے جاؤں گا. یہ اس ویڈیو کے جواب دے رہا ہوں جو کہتی ہے اللہ نے کہیں نہیں فرمایا. اللہ سے ڈائریکٹ مانگو, ہاں ڈائریکٹ مانگو تب بھی دیتا ہے, لیکن وسیلے سے جلدی دیتا ہے. ڈائریکٹ مانگو تب بھی دیتا ہے, لیکن وسیلے سے مانگو گے جلد دے گا. فاستغفر اللہ, خود بندہ استغفار کرے. یہ ہے انداز تبلیغ. اللہ کہتا ہے فاستغفر اللہ, اپنے لیے استغفار کرے, اللہ سے معافی مانگے, کام چل جائے گا. نہیں فرمایا واستغفر لهم الرسول, اور رسول بھی سفارش کرے. یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے, وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے. سارے بندے برابر نہیں, جب برابر ہو جائے گی قیامت آ جائے گی. واستغفر لهم الرسول, اور رسول بھی سفارش کرے. یا اللہ تین کام کرے, کیا ملے گا؟ ایک تو تیرے محبوب کے دروازے پہ آئے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اور تیرا محبوب بھی سفارش کر دے, تو کیا ملے گا؟ فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما, میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا. میں گناہگار کو نہیں دیکھوں گا, میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھوں گا. میں اس بدکار کو نہیں دیکھوں گا, میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھوں گا. میں اس نافرمان کو نہیں دیکھوں گا, میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھوں گا. معلوم ہوا یہ چہرہ مصطفیٰ کی برکتیں ہیں. تیری شکل مسخ نہیں ہوئی, تو سور نہیں بنا, باندر نہیں بنا. پہلے لوگ باندر بن گئے, سور بن گئے, خنزیر بن گئے, لیکن تجھ پہ کوئی عذاب نہیں نازل نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ, محبوب تو ان میں تشریف فرما. میرے موضوع کو آپ نے سمجھا اس مختصر وقت میں کہ کافروں نے اللہ کو چیلنج کیا, بہت اوپر جا کے ہاتھ ڈالا, بہت اوپر. جس طرح اسرائیل اور امریکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سپر طاقت ہم ہیں, لیکن ہم اسے بتا دیتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کرو. اگر ابابیل کے ذریعے بڑے بڑے ہاتھیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور اگر غزوہ بدر میں فرشتے آ سکتے ہیں, تو دور نہیں ہے فلسطین میں فرشتے آ سکتے ہیں, ابابیل آ سکتے ہیں. سوچ رہے ہوں گے کیوں نہیں آتے, یہ بھی تو ہے نا. امتحان میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں؟ میدان کربلا میں مدد آ سکتی تھی یا نہیں؟ پانی آ سکتا تھا کہ نہیں؟ ساری طاقت تھی, حضور کی یاد تھی, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. بتلا دیا ہمارا نام زندہ رہے گا, یزید مٹ جائے گا. امتحان میں کامیابی ملتی ہے, پھر درجہ ملتا. تو فلسطین اور دیگر مسلمانوں سے امتحان لیا جا رہا. مصر کی سرحد بھی ساتھ لگتی ہے, سوڈان کی بھی سرحد ساتھ لگتی ہے, لیکن سوائے باتوں کے کچھ بھی نہیں. یہ اوپر سے سب کچھ کہہ رہے ہیں, سب کا امتحان ہے. ہمارے حکمرانوں کا بھی امتحان ہے, یہ بھی قیامت والے دن جواب دہ ہوں گے. اور اگر یہ کامیاب ہوگا تو پھر ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کی. ظاہر ہم مجبور ہیں, لیکن اگر بہت سارے نوجوان اب بھی ہیں تیار ہیں شہادت کے لیے کہ بارڈر کھول دیے جائیں, کچھ بھی نہ کیا جائے, اللہ کی قسم اگر صرف یہ دھمکی دے دے پاکستان, سب سے زیادہ اگر اسرائیل اور امریکہ ڈرتا ہے تو صرف پاکستان سے ڈرتا ہے, لیکن یہ خود ڈرے ہوئے ہیں, یہ کیا دھمکیاں دیں گے. تو بڑا مشکل وقت ہے امت مسلمہ پر. دعا کریں کہ خالق کائنات فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے, اور خالق کائنات مرحوم مغفور محمد ریاض کی بخش فرمائے. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے.